مثال کے طور پر یہ بردرس کو آپ لے لیں، یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے جو ساری سوشل میڈیا پر تباہی مچا رہا ہے۔ یہ لوگ اپنی اصل چال کو بھول کر کے علماء کی نقالی کرتے ہیں اور فتوے ایسے جھاڑتے ہیں جیسے پیدا ہونے سے پہلے ہی فتوے کا کورس اپنی ماں کے پیٹ میں مکمل کر چکے ہیں۔ یہ ایسے فتوے جھاڑتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کے دہانے پر پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اصاغر چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ معزز سامعین حضرات، آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں جس عنوان پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنی ہے، میرا عنوان ہے حصول علم میں سلف صالحین کا منہج۔ اور ہر ہوش مند مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز علم ہے، کیونکہ جن چیزوں پر عمل کر کے جو چیزیں ایمان میں مطلوب و مقصود ہے، اور جن چیزوں پر عمل کر کے ایمان میں کمال آتا ہے، اور جن پر دین اسلام کی اشاعت، اس کو پھیلانا اور اس کی حفاظت کا مدار ہے، وہ چیزیں شرعی علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے بعد علم کے متعلق حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور صاحب مشکات نے بھی کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو جگہ دی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب بھی باندھا ہے: العلم قبل القول والعمل، یعنی عمل اور قول سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب ایک آدمی باتیں ہی کرتا جا رہا ہے لیکن اس کے متعلق اس کو علم نہیں ہے تو ایسا شخص گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک آدمی عمل ہی کرتے چلا جا رہا ہے لیکن اس عمل کے تعلق سے اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ جیسا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں رب العالمین نے یہود و نصارہ کے گمراہ ہونے کو بیان کیا ہے کہ نصارہ جو ہے ان کے پاس عمل بہت زیادہ تھا لیکن علم ان کے پاس نہیں تھا، اور یہود جو ہے ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اسی لیے یہ دونوں کیا ہے، گمراہ ہو گئے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں انسان کے پاس علم ہونا ضروری ہے، اور حصول علم، شرعی علم کا حاصل ہونا یہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس عظیم نعمت کو لوگ نااہل لوگوں سے لے رہے ہیں، جس کا نتیجہ فتنہ انگیزی کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ کتاب و سنت کا علم یہ رب العالمین کی امانت ہے، اور رب العالمین کی یہ امانت
آسمان زمین اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کیا، رب العالمین نے اس کو انسان کے حوالے کیا۔ رب العالمین نے اس علم کو ثقیل کہا ہے، بھاری بھرکم یہ علم ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 5 کے اندر رب العالمین نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تجھ پر بہت ہی بھاری بات عن قریب نازل کریں گے۔ جب علم کا معاملہ اتنا بھاری بھرکم ہے تو انسان یہ کیسے سوچ اور سمجھ سکتا ہے کہ علم جو ہے اتنا آسان ہے اور اس علم کو ہر کسی سے لیا جائے گا۔ الموافقات للشاطبی میں امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کو جب کسی سائل نے سوال پوچھا تو امام مالک رحمہ اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں، اور جو پوچھنے والا تھا وہ بڑے عہدے پر بھی تھا، بڑا آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام مالک نے اس کو یہ جواب دیا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ وہ سامنے والا آدمی حیران پریشان ہوتا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ سے کہتا ہے کہ اتنی سی معمولی سی بات، ہلکی پھلکی بات کا علم آپ کو نہیں ہے، تو اس بات پر امام مالک رحمہ اللہ غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم میں کوئی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہے، اور خصوصاً وہ علم جس کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ علم کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی نازک اور بہت ہی بھاری بھرکم ہے۔ اسی لیے علم انہی لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے جن کی طرف سلف صالحین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہر کسی سے علم حاصل کرنا شروع ہو جائیں گے، جیسا کہ کتاب الزہد میں ابن مبارک نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے بھی السلسلۃ الصحیحہ میں بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اصاغر چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے۔ اور اصاغر کی توضیح و تفسیر میں علماء کرام کے کئی اقوال موجود ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے 2 اقوال اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے اصاغر چھوٹوں سے مراد کون ہے، تو بعض علماء کرام نے اصاغر چھوٹوں سے مراد جاہل لوگوں کو لیا ہے، جن کے اندر علم کی ادنا سی چیز بھی موجود نہیں ہے، لوگ ان سے علم حاصل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بردرس کو آپ لے لیں، یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے جو ساری سوشل میڈیا پر تباہی مچا رہا ہے۔ یہ لوگ اپنی اصل چال کو بھول کر کے علماء کی نقالی کرتے ہیں اور فتوے ایسے جھاڑتے ہیں جیسے پیدا ہونے سے پہلے ہی فتوے کا کورس اپنے ماں کے پیٹ میں مکمل کر چکے ہیں۔ یہ ایسے فتوے جھاڑتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کے دہانے پر پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اصاغر چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے۔ اور بعض لوگوں کی جرأت دیکھے کہ وہ کیسے جرأت کرتے ہیں، وہ علماء کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے تیاری کی جائے گی، کیسے مواد کو جمع کیا جائے گا اور کیسے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اور فلاں عالم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ فلاں عالم اپنی صلاحیت میں کمزور ہے، فلاں عالم کو اسپیچ دینے نہیں آتا ہے، فلاں عالم میدان خطابت میں کمزور ہے، فلاں عالم کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، کرتے پھرتے ہیں، جبکہ علم کا الف اور یا بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن علماء کرام کے پیچھے رات و دن لگے ہوتے ہیں۔
جبکہ خوارج کی صفت ہے، یہ اسلام سے باہر کر دینے والی صفت ہے۔ اسی لیے نوجوانوں کو کبار علماء کرام یہ تنبیہ کرتے ہیں اور تنبیہ کرتے آ رہے ہیں کہ علم کے معاملے میں انہی لوگوں سے علم حاصل کرو جو لوگ مدارس کی چار دیواری میں رہ کر کے محبوس قید ہو کر کے اساتذہ کرام کے سامنے زانوئے تلمس طے کر کے علم حاصل کیا ہو، انہی لوگوں سے علم حاصل کرو۔ جن لوگوں نے مدارس کی چار دیواری میں محبوس ہو کر کے اپنے آپ کو قید کر کے علم حاصل نہ کیا ہو، ان لوگوں سے علم حاصل نہ کرو۔ یہ لوگ آپ کو گمراہی کے دہانے پر پہنچا دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ لوگ علماء کو ان کے اپنے اصل مقام سے ہٹا کر کے جو مقام رب العالمین نے علماء کرام کو خود دیا ہے، اس مقام سے علماء کو ہٹا کر کے بردرس کو وہاں پر لا کر کے کھڑا کرتے ہیں، جو سب سے بڑی گمراہی والی بات ہے۔ اصاغیر سے مراد یہ پہلی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دی۔ اب اصاغیر سے مراد دوسری بات جو ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اصاغیر چھوٹوں سے مراد اہل بدعت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ صالحیت و سنت پر رہیں گے جب تک ان کے پاس علم صحابہ کرام اور کبار علماء کرام سے آئے گا، اور جب علم کا صدور اصاغر چھوٹوں، جاہلوں اور اہل بدعت سے آئے گا تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ اسی طرح سے مصنف عبد الرزاق میں سلف صالحین میں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ سلف صالحین یہ بات کہا کرتے تھے کہ جس علم کی نسبت صحابہ کرام کی طرف ہو اس علم کو لے لو، اور جو لوگ باتیں اپنی رائے اور قیاس سے کرتے ہیں اس پر پیشاب کر دو۔ جو لوگ باتیں اپنی رائے اور قیاس سے کرتے ہیں اس پر پیشاب کر دو۔ میرے بھائیوں، علم کا معاملہ، علم کو حاصل کرنے کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اس معاملے میں ہر کسی کو چوکنا رہنا چاہیے۔ اہل بدعت سے علم حاصل کرنے سے دین اسلام مجھے اور آپ کو منع کرتا ہے، اور علماء کرام کے کئی اقوال موجود ہے، اور اہل بدعت کی صحبت اختیار کرنے سے انسان خود تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سیر اعلام النبلاء میں یہ بات موجود ہے کہ عمران بن حطان جو ہے یہ سنیوں میں سے تھا۔ عمران بن حطان یہ سنیوں میں سے تھا۔ اس نے محض ایک خارجی عورت سے اس بنا پر نکاح کیا کہ وہ اس کو سدھار دے گا، اس بنا پر نکاح کیا کہ وہ اس کو سدھار دے گا، لیکن اس کی عورت نے اس کو گمراہ کر دیا۔ مقصد کیا تھا کہ اس کی صحبت اختیار کروں گا اور اس کو صحیح دن صحیح راستے کی طرف لاؤں گا، لیکن اس کی بیوی کی محبت، اس کی بیوی کی حرکتوں نے اسے خود کو برباد اور تباہ کر دیا۔ اسی لیے اہل بدعت کی صحبت اختیار کرنے سے بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ لوگوں کو کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کسی سے علم حاصل کرنے میں کیا معاملہ ہے، جبکہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول بہت ہی معروف و مشہور ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے کہا کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم جو ہے یہ دین ہے، اور تم دیکھو کہ اس علم کو کس سے حاصل کر رہے ہو، کس سے لے رہے ہو۔ اور آج لوگ
دین کے معاملے میں اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں عالم اتنے اچھے ہیں، فلاں عالم سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، فلاں عالم میں کیا خرابیاں ہیں، وہ بھی تو کتاب و سنت کی ہی باتیں کرتے ہیں، اور دلیل کے طور پر یہ بات پیش کرتے ہیں کہ شیطان نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی سکھائی تھی۔ تو اس میں حرج والی بات کیا ہے کہ ہم بھی تو ان علماء کرام کو سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھے، شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی سکھائی تھی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس پر ایسے ہی عمل نہیں کیا جب تک کہ اس کی تصدیق نبی علیہ السلام سے نہیں کروائی۔ نبی علیہ السلام سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا، تب جا کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بات پر عمل کیا۔ دیکھیے آپ، یہ دین کا معاملہ ہے، جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ایک چیز خریدنی ہے تو 10 جگہ پہنچتے ہیں، اور 10 جگہ صرف پہنچتے نہیں ہیں بلکہ ہر جگہ جا کر کے اس چیز کے بارے میں معلوم کریں گے، کیا یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، کیا میں اس چیز کو خرید سکتا ہوں یا نہیں۔ معلوم کرنے کے بعد اس چیز کو وہ خریدتے ہیں۔ جب دنیاوی معاملات میں جب لوگ اتنے ہوشیار ہیں تو دین کے معاملے میں اتنے آرام سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور بعض لوگ تو اتنے عقل مند ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب علماء کرام کی ضرورت ہی نہیں ہے، علماء کرام کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، انہیں کیا انگلش پڑھنا آتا ہے، یا پھر یہ کہہ لیے کہ رومن انگلش میں 2-3 صفحات کیا پڑھ لیتے ہیں، وہ علماء کرام کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں۔ علماء کی کیا ضرورت ہے؟ اب کتابیں موجود ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، خود سے پڑھ لے تو کتنے آگے جائیں گے، اتنے 10 سال لگا کر کے علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیں، علم شرعی علم اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو علم کے حصول کے لیے جد و جہد کرے گا، علماء کرام کی طرف قصد کرے گا، ان کے سامنے زانوئے طلب مستع کرے گا، تبھی جا کر کے علم حاصل ہوگا۔ ان کتابوں سے بغیر علماء کرام کی رہنمائی کے علم ذرہ برابر بھی حاصل نہیں ہوگا۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کے قول کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں، الموافقات للشاطبی میں ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بغیر علماء کرام کی رہنمائی کے کتابوں سے علم حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص علماء کرام کو چھوڑ کر کے خود سے علم حاصل کرنے کے پیچھے لگا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، تو یہ اس کی محنتیں، یہ اس کی قربانیاں اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اس کو گمراہی کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ اسی لیے یہ بات بھی یاد رکھے، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علماء کرام کا ادب و احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ جب تک آپ علماء کرام کا ادب و احترام نہیں کریں گے، آپ کو علم ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔ تاریخ دمشق میں یہ روایت موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے گھوڑے کی رکاب کو تھامتے ہیں۔ جب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود یہ میرے ساتھ آپ کیا معاملہ کر رہے ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں اہل علم سے یہی سلوک کرنے کا حکم ملا ہے، یہ تعظیم ہے، اہل علم کی تکریم ہے۔ جب ان کی مجالس اختیار کی جائے تو خاموشی اختیار کیا جائے، جب ان سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے تو ادب کے دائرے میں رہ کر کے پوچھا جائے، یہی اہل علم کا ادب ہے۔ پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہاتھ چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے یہی کرنے کا حکم ملا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ جب تک عوام علماء کرام سے جڑ کر رہے گی، علماء کرام کے ماتحتی میں رہ کر رب العالمین کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو چیزیں تمہیں
تمہیں معلوم نہیں ہے ان چیزوں کو اہل علم سے پوچھا کرو، جب تک اس کا مصداق بنے رہے گی، جب تک اس پر عمل کرتے رہے گی، عوام ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہے گی۔ جب کبار علماء کرام کو چھوڑ کر کے اس کو بھی سنیں گے تو چلے گا، اس کو بھی سنیں گے تو چلے گا، فلاں عالم اتنی بڑی پگڑی پہنتے ہیں، فلاں عالم اتنے بڑے ہیں، فلاں عالم یہ ہے وہ ہے، اتنے فالوور ہے، اتنے چاہنے والے ہیں، ان کو سننے میں کیا حد ہے؟ کتاب و سنت کی باتیں یہ بھی کر رہے ہیں، تم بھی کر رہے ہیں۔ بھائیوں بڑا فرق ہوتا ہے، کتاب و سنت کی باتیں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور جو میرا اور آپ کا منہج ہے وہ صحابہ کرام والا منہج ہے، اور ہم صحابہ کرام کے فہم سے ہٹ کر کے کتاب و سنت کو سمجھنے والے نہیں ہیں، اور جو شخص فہم صحابہ کو چھوڑ کر کے کتاب و سنت کی باتیں کرتا ہے وہ آپ کو گمراہ کر دے گا۔ اسی لیے ضرورت ہے علماء کرام کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور ان سے جڑ کر کے شرعی علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سبھی گمراہیوں سے اسی وقت بچ سکتے ہیں جب ہم علماء کرام سے جڑ کر رہیں گے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ اخلاص نیت کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔